جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، شراب نوشی، جوا کھیلنا، اسی طرح بتوں کو بیچنا یا بتوں کی عبادت کرنا، اور اسی طرح پانسوں سے مراد کے تیروں کے ذریعے، لکیروں کے ذریعے جو ہے، اسی طرح جو ہے وہ طوطوں کے ذریعے، پرچیوں کے ذریعے اپنی قسمت کے حال اور احوال معلوم کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان ساری چیزوں سے بچ کے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب کر دے، اخروی زندگی میں بھی تم کامیابیوں کو، کامرانیوں کو پالو۔ اس آیت کے اندر پہلا گناہ اور پہلی پلیدگی، پہلی نحوست اور پہلی خبیث چیز شراب ہے۔ شراب اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام کردہ ہے، اور شراب کو پی لینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے لیے انسان کا توبہ تائب ہونا، توبۃ نصوحہ کرنا ضروری ہے۔ انسان اگر شراب پیتا رہے بغیر توبہ کے تو یہ اس کے ایمان کے خلاف ہے، اس کے اسلام کے خلاف ہے، اور اس کے ایک محب اسلام ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ام الخبائث کہا ہے۔ جتنی بھی خبیث چیزیں، جتنی بھی نحوستیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب کا سردار گناہ شراب کا پینا ہے۔ ان سب کی جو ماں ہے وہ شراب نوشی ہے۔ شراب نوشی سے انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، اپنی عقل کھو دیتا ہے، اپنی فہم کھو دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے گناہ کرتا ہے۔ جھوٹ بھی بولتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، تہمتیں بھی لگاتا ہے، ایون کہ ایک نہیں 20 اور سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ انسان نشے کی حالت میں قتل بھی کر دیتا ہے، اور قتل ہونے والوں میں اکثر اس کے قریبی عزیز ہوتے ہیں، ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ایک نہیں 10 مثالیں ہیں۔ اسی لیے اس خبیث کام کو ام الخبائث کہا گیا ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ نے حرام کیا، اللہ نے بچنے کا کہا، اللہ نے کامیابی اور کامرانی کی وجہ اس شراب نوشی کو ترک کرنے کے اندر رکھی، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو ملعون کہا ہے۔ اور قربان چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فہم و فراست پہ، شریعت کی پاکیزگی اور خوبصورتی کے اوپر، کہ جتنے بھی گناہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شخصیات کے اوپر، 3 شخصیات کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ لعنت کرے سود لکھنے والے کے اوپر، اور سود کے گواہوں کے اوپر، سود لینے اور دینے والے کے اوپر۔ 4 آدمی۔ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آپ نے اس کی سزا زانی، فاعل اور مفعول کو دی ہے۔ لیکن شراب ایک ایسا عمل ہے، ایسا گناہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں 10 آدمیوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور دیکھا جائے تو کسی بھی طریقے سے شراب نوشی میں معاونت کرنے والے کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت ہے، کوئی سٹیپ نہیں بچتا۔ فرمایا کہ جو شراب کو نچوڑنے والا ہے، جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے، جس کے لیے بنائی جا رہی ہے، جو بنانے والا ہے، جو لے کے آنے والا ہے، جس کے لیے لے کے آئی جا رہی ہے، جو پینے والا ہے، جو پلانے والا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ، یعنی انسان کسی بھی لحاظ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے گلاس بھی اٹھا کے دیا ہے وہ بھی لعنتی، اگر کسی نے بعد میں صفائی کر دی ہے وہ بھی لعنتی، اگر کوئی خالی پارسل پہنچاتا ہے، ڈیلیوری کرتا ہے، وہ بھی لعنتی۔ یعنی صرف اور صرف شراب ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے 10 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان شراب پیتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ 4 گناہ ایسے ہیں جن کو کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ جب انسان زنا کرے، جب انسان شراب پیے، جب انسان چوری کرے، جب انسان ڈاکہ ڈالے۔
اگر اس حالت کے اندر انسان کی جان نکل گئی تو شریعت کی روشنی میں وہ انسان بغیر ایمان کے فوت ہوا۔ جب انسان بغیر ایمان کے فوت ہو تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہی ہے۔ اور بہت سارے ایسے احکام ہیں جو انسان کو اس عظیم اور خبیث گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے، توبہ نہیں کرتا، 40 دن اللہ رب العالمین اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے، اللہ رب العالمین اس کی نمازیں قبول نہیں فرماتے۔ ابھی یہ نہیں کہ وہ نمازیں چھوڑ دے گا، کون سی قبول ہونی ہے؟ نہیں، اگر وہ چھوڑے گا تو اس کو الگ سے اس کا گناہ ملے گا، اور شراب پینے کا گناہ الگ سے ہے۔ لیکن شراب پینے کے بعد اگر وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے تو 40 دن ایسے ہی ہے جیسے اس نے نمازیں پڑھی نہیں ہیں۔ ان نمازوں کا، ان سجدوں، ان رکوعوں کا اس کے کھاتے کے اندر بالکل جو ہے وہ حساب نہیں ڈالا جائے گا، بالکل ثواب نہیں ڈالا جائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے شراب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ لوگوں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ میں نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، آخروی زندگی ہے، وہاں پہ جنت اور جہنم ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والا آدمی وہ قطعاً بھی اس سفرے کے اوپر نہ بیٹھے، اس دسترخوان کے اوپر نہ بیٹھے، اس مجلس میں نہ بیٹھے جس مجلس کے اندر شراب نوشی کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم گناہ سے اور عظیم لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔